السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سیڈنس پر، پریشانی اور مصیبتوں پر۔ سم ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ زندگی رک سی گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں، کہاں جائیں، کس سے مدد مانگیں۔ تو ایسے وقت میں آپ نے نا امید نہیں ہونا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سے نا امیدی گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو پکڑتا ان کے گناہوں پر تو ان لوگوں کو پکڑتا جو مجھ سے نا امید ہو کر بیٹھے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی رحمت سے مایوسی کفر کے درجے میں آتی ہے۔ اللہ قادر ہے، قدیر ہے اور مقتدر ہے۔ رب کائنات کی ہر چیز پر مکمل قدرت ہے۔ اس بات کا یقین دل میں بٹھانا ہے اور اس یقین کو یقین کامل کرنا ہے کہ اللہ جل شانہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی میرا رب ٹائم اور سپیس کا محتاج ہے۔ جس وقت جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اسے کر لیتا ہے۔ میرا رب لاز اور فزکس کا بھی محتاج نہیں، جبکہ کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی۔ میرے بندو، تمہارے نفع و نقصان سے میں بہت بلند ہوں، نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانساکم، کہ اے انسانوں، اگر تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے خشک، تمہارے تر، تمہارے چھوٹے، تمہارے بڑے، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، کہ سارے کے سارے سجدوں میں پڑ جائیں میرے سامنے، میرے ملک میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح تم سارے کے سارے، اول آخر، بوڑھے جوان، انسان جنات، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، مرد اور عورت، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم سب میرا انکار کر دو، بغاوت کر دو، ٹکرا جاؤ، تو بھی میرے ملک میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا ہوا اگر ڈاکٹرز جواب دے گئے اور انہوں نے کسی مریض کو گھر بھیج دیا؟ اللہ رب العزت قادر ہے کہ بیماری کے اسباب میں سے شفا نکال دے۔ رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا تو کیا ہوا؟ وہ رب تو ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، جو بہترین ساتھی ہے، بہترین دوست ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہوا تو کیا ہو گیا؟ His doors are still open for you۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ ناکامی کے دریاؤں میں سے نکال کر آپ کو کامیابی کی بلندیوں پر کھڑا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے، آج بھی وہی رب ہے، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے۔ وہ ذات ہر بند دروازہ کھول سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لیجئے کہ بچے تھے جب ان کو کنویں میں پھینکا گیا، ایک قافلے نے خرید کر کوڑیوں کے بھاؤ آگے فروخت کر دیا۔ کیا ہوا؟ عورت نے حملہ کیا ان پر، گناہ کی طرف راغب کرنا چاہا، پھر کیا ہوا؟ جیل میں ڈال دیے گئے۔ بے بسی کا یہ عالم تھا کہ کوئی رشتہ پاس نہ تھا، نہ باپ تھا، نہ ماں تھی، نہ بھائی تھے۔ مصر میں بالکل بے سر و سامانی کی کیفیت تھی، کوئی کانٹیکٹ نہیں، کوئی پی آر نہیں، کسی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اب رب دو جہاں نے کیا کیا؟ جو ہر چیز پر قادر المطلق ذات ہے، انہوں نے ان کو وہاں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیجئے کہ سگا باپ بھی رجم کرنے کی سزا دے رہا ہے،
ہر کوئی ساتھ چھوڑ دیا، ہر کسی نے اپنے ان سے منہ پھیر لیا، آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اور جب آگ میں ڈالنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے، وہ کیا ہی بہترین دوست ہے اور کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ رب العزت کیسا قادر ہے کہ اس رب دو جہان نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ چیزوں کے اندر ان کی صفات اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو چیزوں میں سے ان کی صفات کو نکال دے، جیسے کہ آگ میں جلانے کی صفت اللہ جل شانہ نے رکھی تھی، اور جب اللہ کا حکم ہوا تو آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ اللہ پاک نے حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر اللہ پاک جب اتنا کرم ہوا ان کے اوپر کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا بعد میں کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے تھے، تو انہوں نے فرمایا جو میں نے آگ میں گزارے وہ میری زندگی کے بہترین دن تھے۔ اللہ پاک نے اس آگ کو آپ کے لیے سلامتی والا بنا دیا، مطلب کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے نبی کو تکلیف ہو، سلامتی والی بن جانا۔ تو کیا فرمایا؟ Those were the best moments that I spent in my life۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ وہ میری زندگی کے بہترین دن تھے، اور وہ ایسی سلامتی والی بنی کہ ان کے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچایا، حتیٰ کہ وہ رسیاں بھی جل گئیں جو ان کے ہاتھوں پہ بندھی ہوئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ پھر جب وہ آگ سے باہر آئے تو ان کا باپ کیا کہنے لگا؟ نعم ربکما یا ابراہیم، کہ کیا رب ہے تیرا یا ابراہیم۔ یعنی کہ ایک کافر نے اور ایک مشرک نے یقین کر لیا کہ ابراہیم کا کیا قدرت والا رب ہے، کیا طاقت والا رب ہے۔ مگر آج ہم اگر خود کو دیکھیں کہ کتنی ہماری عمریں گزر گئیں، 30 سال، 40 سال، 50 سال، مگر ہمیں اپنے رب کی قدرت کا ابھی تک یقین نہیں آیا۔ مثالیں بھری پڑی ہیں ہمارے سامنے، انبیاء کرام علیہ السلام کی مثالیں، ہمارے تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان بے شمار قصوں سے کہ اللہ جل شانہ جگہ جگہ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنی قدرت کے نظارے دکھا رہے ہیں۔ اب قرآن کریم کا یہ قصہ کوٹ کرتی ہوں یہاں پہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ آتا ہے قرآن کریم میں کہ وہ ایک بستی سے گزرے، عربی میں بستی کو کہتے ہیں قریہ۔ تو وہ بستی کا کیا حال تھا کہ وہ ٹوٹلی ختم ہو چکی تھی، کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی وہ بستی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو بالکل تباہ و برباد اور یہ ختم ہوئی بستی ہے، اس کو کون کھڑا کرے گا دوبارہ؟ تو اللہ جل شانہ نے کیا کیا، ان کو اس چیز کا پروف دینے کے لیے کہ یہ چیزیں مرنے کے بعد، ختم ہونے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی، دوبارہ کیسے ان میں روح پھونکی جائے گی، اللہ پاک نے ان کو موت دے دی۔ اور پھر جب ان کو اٹھایا تو ان سے پوچھا کہ تم کتنا عرصہ مرے رہے، مطلب کتنا عرصہ موت کی حالت میں رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا کہا کہ دن کا کچھ حصہ، بہت ہی چھوٹا سا مختصر سا، جیسے ابھی سویا اور ابھی میری آنکھ کھل گئی۔ تو رب کائنات کا جواب آیا کہ نہیں، تم 100 سال تک سوتے رہے، 100 سال تک تم مردہ رہے، موت کی حالت میں رہے۔ پھر کیا فرمایا کہ کہا کہ اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی طرف تو ذرا نظر ڈالو۔ جب دیکھا تو گدھا بالکل ختم ہو چکا تھا، کیڑے مکوڑے اس کو کھا چکے تھے، ٹوٹلی ڈیکمپوز ہو چکا تھا وہ گدھا۔ پھر دوسری مثال ان کے سامنے کیا رکھی، کہا کہ اپنے کھانے کو دیکھو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّىٰ، کہ اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پینے کو دیکھو، اس کو دیکھو وہ ایسا ہے جیسے اسے کسی نے چھوا تک نہیں۔ تو دونوں چیزوں سے مثال سامنے رکھ دی کہ 100 سال تک اگر ایک گدھا پڑا رہا اور اس کو کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا اور بالکل تباہ و برباد اور ختم ہو گیا، اور ایک طرف آپ کا کھانا اور پینا تھا وہ ایسا تھا جیسے اس کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا، بالکل فریش۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی نظروں کے سامنے اللہ رب العزت نے اس گدھے کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ پھر کیا کہا حضرت عزیر علیہ السلام نے، کیا کہا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔
یہ ہیں وہ مثالیں جو قرآن و حدیث، ائمہ اور صالحین کی زندگیوں میں بھری پڑی ہیں کہ وہ قادر ذات سب کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ یہ آیت کمال آیت ہے، بہت گہرے خزانے پوشیدہ ہیں اس آیت میں۔ اگر ہم اس آیت کی ڈیپتھ میں جائیں، اس آیت کو سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر انسان یہ جان لے اور سمجھ لے اور اس کے اوپر یقین کامل کر لے تو ہر طرح کی پرابلمز، ہر طرح کی ٹینشنز، ہر طرح کی پریشانیاں، مسئلے، سب کچھ ختم۔ ایک چیز سمجھ لے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر ان کو ضائع نہیں کرتا۔ اور وہ کون سے بندے ہیں جو اللہ والے بندے ہیں، جن کو اللہ پاک آزماتا ہے، ان کے اوپر مصائب بھیجتا ہے، ان کے اوپر تکالیف بھیجتا ہے، لیکن ان کے لیے اللہ پاک نے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اب ان بندوں کو ہم کیٹاگرائز کرتے ہیں کہ وہ بندے کون سے بندے ہیں۔ وہ بندے جو اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور جو نیکی کے اجر کی امید صرف اور صرف اس مالک کائنات سے رکھتے ہیں اور جو حرام لقمہ نہیں کھاتے۔ ایسے بندوں پر امتحان اور مصائب تو آتے ہیں مگر میرا رب ان کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کو ایک دفعہ کر کے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا سکون اتاریں گے، ایسا اطمینان اتاریں گے آپ کے دل میں کہ آپ کو ہر چیز بے فیض لگنے لگے گی۔ مایوسی کو ختم کریں، جو اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے اس پر گزارا کریں، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، اس کی ڈسٹریبیوشن پر راضی ہو جائیں، اپنے رب کے آگے گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں کہ اے میرے رب، میں تیرے آگے سنسیئر بنوں گا، میں تیرے آگے مخلص بنوں گا، میرے مالک میں گناہوں سے بچوں گا، میں ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں اپنی نیت کو خالص اور صاف رکھوں گا۔ یہ چیزیں اپنی دعاؤں میں لازمی مانگا کریں اور ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل بھی کیا کریں۔ انشاءاللہ رب کائنات اپنی قدرت کے مناظر آپ کو ضرور دکھائے گا اور وہاں سے آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھولے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے غم، آپ کی تکالیف، آپ کی پریشانیاں سب اللہ پاک ایک ایک کر کے ختم کر دے گا۔ تھوڑا صبر کے ساتھ انتظار کرنا پڑے گا کہ اللہ پاک آزماتا ہے، اللہ پاک ٹیسٹ لیتا ہے کہ آیا میرا یہ بندہ یا میری یہ بندی بے صبری دکھا کے گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں یا صبر کے ساتھ میری ذات پر یقین رکھ کر تھوڑی سی انکمفرٹیبلٹی کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر ہم نے اس امتحان کو پاس کر لیا، اس مشکل وقت سے صبر کے ساتھ گزر گئے، اس ٹیسٹ کو اگر ہم نے ایزیلی اس میں پاس ہو گئے تو اللہ جل شانہ نے آسانیاں بھی رکھی، کیونکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد اللہ جل شانہ آسانی دکھاتا ہے اور ضرور دکھاتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف کو ہم سے دور لے جائے اور اپنی ذات پر کامل ایمان اور یقین ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ سب سننے والوں کو بھی میری ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔